بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ یہ بیان اس بارے میں ہے کہ گناہ کرنے سے دنیا کا کیا نقصان ہے۔ یوں تو یہ مضرت ہے یعنی نقصانات اس کثرت سے ہیں جن کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر اس مقام پر اولاً کچھ آیات و احادیث سے اجمالاً بعض آثار بتلاتے ہیں، اس کے بعد کسی قدر تفصیل و ترتیب سے بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں جو نافرمانوں کے جا بجا قصے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سزائیں مذکور ہیں، کس کو معلوم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس نے ابلیس کو آسمان سے نکال کر زمین پر پھینکا۔ یہی نافرمانی ہے جس کی بدولت وہ ملعون ہوا، صورت بگاڑ دی گئی، باطن تباہ ہو گیا، بجائے رحمت کے لعنت نصیب ہوئی، قرب کے عوض بعد حصے میں آیا، تسبیح و تقدیس کی جگہ کفر و شرک، جھوٹ فحش انعام ملا۔ وہ کیا چیز ہے جس نے نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام اہل زمین کو طوفان میں غرق کر دیا، اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے تیز ہوا کو قومیات پر مسلط کیا گیا، یہاں تک کہ زمین پر پٹک پٹک کے مارے گئے۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم سمود پر چیخ آئی، جس سے ان کے کلیجے پٹ گئے اور تمام کے تمام ہلاک ہو گئے۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم لوط علیہ السلام کی بستیاں آسمان تک لے جا کر الٹی گرائی گئی اور اوپر سے پتھر برسائے گئے۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم شعیب علیہ السلام پر بشکل صاحبان ابر یعنی بادل کے عذاب آیا اور اس سے آگ برسی۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے قوم فرعون بحر قلزم میں غرق کی گئی۔ وہ کون سی چیز ہے جس سے قارون زمین میں دنسایا گیا اور پیچھے سے گر اور اسباب اس کے ہمراہ ہوا۔ وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک بار بنی اسرائیل پر ایسی قوم کو مسلط کیا کہ جو سخت لڑائی والی تھی، اور وہ ان کے گھروں کے اندر گھس گئے اور ان کو زیر و زبر کر ڈالا، اور پھر دوسری بار ان کے مخالفین کو ان پر غالب کیا، جس سے ان کا پھر بنا بنایا کارخانہ تباہ و برباد ہوا۔ اور وہ کون سی چیز ہے جس نے انہی یعنی بنی اسرائیل کو طرح طرح کی مصیبت و بلا میں گرفتار کیا، کبھی قتل ہوئے، کبھی قید، کبھی ان کے گھر اجاڑے گئے، کبھی ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوئے، کبھی وہ جلا وطن کیے گئے۔ وہ چیز جس کے یہ آثار ظاہر ہوئے، اگر نافرمانی نہیں تھی تو پھر کیا تھا؟ ان قصوں کو جا بجا ذکر فرمایا گیا اور نہایت مختصر الفاظ میں اس کی وجہ ارشاد فرمائی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرتے، لیکن وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ دیکھیے ان لوگوں نے اسی گناہ کی بدولت دنیا میں کیا خرابیاں بھگتی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب قبرص فتح ہوا، حضرت جبیر بن نفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اکیلے بیٹھے رو رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے عرض کیا، اے ابو درداء، ایسے مبارک دن میں رونا کیسا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت دی؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے جبیر، افسوس ہے تم نہیں سمجھتے، جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کے حکم کو ضائع کر دیتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسے ذلیل و بے قدر ہو جاتی ہے۔ دیکھو، کہاں تو یہ قوم برسر حکومت تھی، خدا کا حکم چھوڑنا تھا اور ذلیل و خوار ہونا تھا، جس کو تم اس وقت ملاحظہ کر رہے ہو۔ اور مسند میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، یعنی بے شک آدمی محروم ہو جاتا ہے رزق سے گناہ کے سبب جس کو وہ اختیار کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم 10 آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمانے لگے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان کو پاؤ۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگے تو وہ طاعون میں مبتلا ہوں گے اور ایسی بیماریوں میں گرفتار ہوں گے جو ان کے بڑوں کے وقت میں کبھی نہیں ہوئے۔ نمبر 2، اور جب کوئی قوم ناپ تولنے میں کمی کرے گی تو قحط اور تنگی اور ظلم حکام میں مبتلا ہوں گے۔ اور نمبر 3، یہ فرمایا کہ نہیں بند کیا کسی قوم نے زکوٰۃ کو، مگر بند کیا جائے گا باران رحمت ان سے۔ اگر بہائم یعنی جانور بھی نہ ہوتے تو کبھی ان پر بارش نہ ہوتی۔ نمبر 4،
اور نہ ہی عہد شکنی یعنی وعدہ خلافی کی کسی قوم نے، مگر مسلط فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کے دشمن کو غیر قوم سے، بجبر لے لیں گے ان کے اموال کو۔ نمبر 5، جب تک ان کے حکمران کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ نہ کریں اور اللہ کے حکم کو اختیار نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دیں گے۔ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زلزلے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا، جب لوگ زنا کو امر مباح کی طرح بے باکی سے کرنے لگتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں اور معازف یعنی گانے بجانے کے آلات بجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آسمان میں غیرت آتی ہے، زمین کو حکم فرماتے ہیں کہ ان کو ہلا ڈال۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جا بجا شہر میں حکم نامے بھیجے جن کا مضمون یہ تھا کہ بعد حمد و صلات کے مدعا یہ ہے کہ یہ زلزلہ زمین کا علامت عتاب الہی یعنی خدا کا قہر و غضب ہے۔ میں نے تمام شہروں میں لکھ بھیجا ہے کہ فلاں تاریخ فلاں مہینے میں میدان میں نکلے یعنی دعا و تضرع گڑ گڑانے کے لیے، اور جس کے پاس کچھ روپیہ پیسہ بھی ہو وہ خیرات بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، تحقیق فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکی حاصل کی اور ذکر کیا نام اپنے رب کا اور نماز پڑھی۔ اور بعض نے تزکا زکوٰۃ سے لیا ہے، ظاہراً عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے نزدیک یہی تفسیر ہے۔ اور کہو کہ جس طرح آدم علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا تھا والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین، اور جس طرح یونس علیہ السلام نے کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ابن ابی دنیا نے روایت کیا، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب اللہ عز و جل بندوں سے انتقام لینا چاہتے ہیں، بچے بکثرت مرتے ہیں اور عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کتب حکمت میں پڑھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ ہوں، بادشاہوں کا مالک ہوں، ان کا دل میرے ہاتھ میں ہے، بس جو شخص میری اطاعت کرتا ہے میں ان بادشاہوں کا دل اس پر مہربان کر دیتا ہوں، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں انہی بادشاہوں کو اس شخص پر عقوبت مقرر کرتا ہوں۔ تم بادشاہوں کو برا کہنے میں مشغول مت ہو، میری طرف رجوع کرو، میں ان کو تم پر نرم کر دوں گا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے وہب رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جب میری اطاعت کی جاتی ہے میں راضی ہوتا ہوں، اور جب راضی ہوتا ہوں تو برکت عطا کرتا ہوں، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، اور جب میری اطاعت نہیں ہوتی غضبناک ہوتا ہوں، لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت کا اثر ساتھ پشت تک رہتا ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت وکیع رحمہ اللہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بے حکمی کرتا ہے تو اس کی تعریف کرنے والا خود بخود مذمت کرنے لگتا ہے۔ اور بہت احادیث و آثار میں مضرت گناہ کی جو دنیا میں پیش آتی ہیں مذکور ہیں، جن کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔